بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْدَهُمَا فِي شَرْطِ الزِّيَادَةِ يَكُونُ بَيْعًا لِأَنَّ الْأَصْلَ هُوَ الْبَيْعُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ جَعَلَهُ بَيْعًا مُمْكِنًا فَإِذَا زَادَ كَانَ قَاصِدًا بِهَذَا الْبَيْعِ۔ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اقالہ ثمن اول کے مثل ہی پر ہوگا۔ ثمن اول سے کمی یا زیادتی پر اقالہ ہمارے نزدیک جائز نہیں، کیونکہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اقالہ فسخ ہے، تو جتنے میں خریدا تھا پہلے اتنے ہی پر یہ فسخ ہوگا، اور اس سے کمی یا زیادتی کی شرط باطل ہے۔ اگر کسی نے شرط لگا بھی دیا ہو تو پھر ثمن اول کے مثل ہی پر وہ سامان واپس کیا جائے گا۔ ہاں، اگر مبیع میں مشتری کے پاس رہتے ہوئے کوئی عیب پیدا ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں اقالہ میں بائع جو ہے کچھ کم دے سکتا ہے۔ مثلاً 1000 روپے جو ہے وہ جانور خریدا، ایک بکری کا بچہ خریدا 1000 روپے میں، اور مشتری نے قبضہ کیا، مشتری کے پاس اس میں کچھ عیب پیدا ہو گیا، ماہرین کو دکھایا کہ اس کی قیمت کیا ہے، انہوں نے بتایا کہ اب اس عیب کی وجہ سے اس کی قیمت 800 روپے ہو گئی، تو بائع نے اگرچہ 1000 میں بیچا ہے لیکن عیب کی وجہ سے جتنی قیمت کم ہو گئی ہے اتنا جو ہے دام کم کر دے گا۔ تو کمی یا زیادتی پر اقالہ باطل ہے، لیکن اس صورت میں جب کہ مبیع کے اندر عیب پیدا ہو جائے تو عیب کی مناسبت سے کمی کرنے سے کوئی حرج نہیں۔ تو صاحبین فرماتے ہیں کہ وَإِنْدَهُمَا، اور حضرات صاحبین کے نزدیک فی شرط الزیادۃ، ثمن اول پر زیادتی کی شرط میں یکون بیعًا، تو یہ بیع ہو جائے گا، اقالہ بیع ہوگا۔ کیوں؟ لأن الاصل هو البیع، کیونکہ اقالہ میں اصل کیا ہے؟ امام ابو یوسف کے نزدیک اقالہ اصل میں بیع ہے، جب ثمن اول سے زیادہ ہو تو یہ اقالہ نہیں بلکہ بیع ہوگا۔ جیسے آپ سامان خریدتے ہیں 10 روپے میں اور فروخت کرتے ہیں 12 روپے میں، تو جتنے دکاندار تاجر ہیں اس پر خریدی ہوئی قیمت پر کچھ بڑھا کر کے بیچتے ہیں، تو ایسے مشتری نے خریدا مثلاً 1000 میں اور پھر کسی سے 2000 میں فروخت کرے گا، تو کسی تیسرے سے نہ بیچ کر کے بائع ہی کے ہاتھ بیچ دیا، تو اس کو یہ بیچنا کہتے ہیں، اور امام اعظم اس کو فسخ کہتے ہیں۔ اور حضرات صاحبین کے نزدیک ثمن اول پر جو ہے زیادتی کی شرط پہ یہ بیع ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نزدیک اقالہ اصل میں بیع ہے، امام ابو یوسف کے نزدیک اقالہ اصل میں بیع ہے۔ وعند محمد، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جعلہ بیعًا ممکن، کہ امام محمد کے نزدیک بھی اقالہ فسخ ہی ہے، جیسا کہ امام اعظم فرماتے ہیں، لیکن اگر فسخ ممکن نہ ہو تو وہ بیع قرار دیتے ہیں۔ تو ایک نقطے میں امام اعظم کے ساتھ، دوسرے نقطے میں امام ابو یوسف کے ساتھ، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جب اس جو ہے فسخ ممکن نہ ہو تو اب اسے بیع قرار دینا ممکن ہے۔ فَإِذَا زَادَ كَانَ قَاصِدًا بِهَذَا الْبَيْعِ، اور جب جو ہے مشتری نے زیادہ کی شرط کی تو گویا اس نے جو ہے بیع کا قصد کیا ہے، کیونکہ بیع میں ہوتا ہے کہ جتنے میں مشتری خریدتا ہے اس سے زائد میں بیچتا ہے، تو جب جو ہے اس نے ثمن اول پر اضافہ کا ارادہ کیا تو گویا اس نے بیع قرار دیا ہے۔ وَقَذَا فِي شَرْطِ الْعَقْلِ عِنْدَ أَبِي یوسف، ایسے ہی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اقالہ میں اگر ثمن اول سے کمی کی شرط ہو تب بھی ان کے نزدیک بیع ہے، کیوں؟ لأنہ هو الأصل عنده، کیونکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اقالہ میں بیع ہی اصل ہے۔ وعند محمد هو فسخ بالثمن الاول، کہ اگر شرط یہ جو ہے ثمن اول پر کمی کی شرط ہو تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ ثمن اول کے مثل پر فسخ ہوگا، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ فسخ ہے ثمن اول کے عوض، لأنہ سکوت عن بعض الثمن، کیونکہ بعض ثمن سے اس نے سکوت اختیار کیا ہے۔ ولو سکت عن الکل، اور اگر کل ثمن سے سکوت اختیار کرتا وہ اقالہ اور اقالہ کرتا تو یکون فسخاً، تو یہ فسخ ہوتا۔
لہٰذا اولا، تو یہ بدرجہ اولا فسق ہے، نہیں بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اس نے مثلا بکری کے بچہ خریدا 1000 روپے میں، اور مشتری نے جو ہے واپس کرنے کے لیے کہا، اقالہ کے لیے کہا، تو بائی نے کہا کہ میں 800 روپیہ دوں گا، 200 روپیہ کم کر کے جو ہے سامان لوٹانے کے لیے اس نے کہا، تو کہا کہ میں 800 میں واپس کروں گا، تو 800 روپیہ اس نے واپس کر دیا، 200 روپے کے تعلق سے سکوت اختیار کیا۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر جو ہے مشتری کل مبی بائع کے حوالے کر دے، اور بائع جو ہے ثمن کے تعلق سے سکوت اختیار کرے، کچھ نہ کہے کہ کتنا دیں گے، پورا دیں گے کہ آدھا دیں گے، کم دیں گے کہ یا زیادہ دیں گے، اس کے تعلق سے کچھ بیان نہ کرے، اور مبی پر تو اس نے قبضہ کر لیا، واپس لے لیا، تو فرماتے ہیں کہ یہ ثمن اول کے مثل پر فسق ہوگا۔ تو جب اقالہ میں کل ثمن سے سکوت اختیار کرے، تو یہ ثمن اول کے مثل پر کیا ہے؟ فسق ہوگا۔ تو اگر بعض ثمن سے سکوت اختیار کریں، وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں 800 روپیہ واپس دوں گا، تو 800 تو واپس کر رہا ہے، اور 200 کو تعلق سے سکوت اختیار کر رہا ہے، تو اگر بعض سے سکوت اختیار کرے تو بدرجہ اولا یہ فسق ہوگا۔ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ کم کی صورت میں یہ فسق ہے ثمن اول کے عوض، کیوں؟ لأنہ سکوت ان بعض الثمن، کیونکہ بعض ثمن سے یہ سکوت ہے، ثمن اول کے بعض حصے سے یہ سکوت ہے۔ ولو سکت عن الکل، اور اگر کل ثمن سے سکوت اختیار کیا ہو، وہ اقالہ اور اقالہ کیا ہو، تو یہ فسق ہوگا۔ فہذا اولا، تو جب کل ثمن سے سکوت کیا ہو تو اقالہ کرنے کی صورت میں فسق ہوگا۔ تو اگر بعض ثمن اول کے بعض حصے سے سکوت کیا ہو اور اقالہ کرے، تو یہ بدرجہ اولا جو ہے فسق ہوگا۔ بخلاف ما اذا ازداد، کہتے ہیں بخلاف جب اس نے جو ہے زیادہ کی شرط کر دیا ہے کہ ثمن اول سے اضافہ کی شرط کیا، تو اب یہ فسق نہیں ہوگا بلکہ کیا ہے؟ بیع ہوگا۔ جیسے مشتری جو ہے سامان خریدتے ہیں تو خریدے ہوئے ریٹ سے بڑھا کر کے بیچتے ہیں۔ ہاں، وَإِذَا أَدْخَلَهُ عَيْبٌ فَهُوَ فَسْقٌ بِالْعَقْلِ، اور اگر جو ہے اس میں مشتری نے عیب داخل کر دیا، مشتری نے مبی پر قبضہ کیا اور مشتری کے پاس رہتے ہوئے مبی میں عیب پیدا ہو گیا، تو اب جو پھر اقالہ کر رہے ہیں، تو اقالہ کرنا یہ ثمن اول کے جو ہے عوض کیا ہے؟ فسق کرنا ہوا۔ کہ وَإِذَا دَخَلَهُ عَيْبٌ، اور جب اس میں عیب ہو گیا ہے، عیب داخل کیا، تو فَهُوَ فَسْقٌ بِالْعَقْلِ، تو عقل سے ثمن اول سے کم کے عوض یہ فسق ہوگا، جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے ابھی۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی یہ ہے کہ اگر مشتری کے ہاں مبی میں عیب پیدا ہو جائے تو اقالہ کی صورت میں جتنا عیب پیدا ہوا اسی کے مطابق ثمن کا حصہ کم کر دیا جائے گا۔ ولو اقال بغیر جنس الاول، بغیر جنس الثمن الاول فهو فسخ بالثمن الاول عند ابی حنیفہ ويجعل التسمیۃ لغوا۔ زید نے بکری کا بچہ خریدا عمر سے 4000 روپے میں، اب پھر اس نے جو ہے اقالہ کر لیا، اقالہ کیا اور یہ کہا کہ مجھے 4000 روپیہ واپس نہ کیجیے بلکہ 4 بورہ گیہوں دے دیجیے، بکری کا بچہ میں واپس کر دیتا ہوں اور ثمن اول کے عوض میں جو ہے آپ مجھے 4 بورہ گیہوں دے دیجیے۔ یہ ایک مثال ہے، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، 4 تھان کپڑا ہو، روپے پیسے کے علاوہ کوئی بھی چیز ہو، تو اب اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے اگر ثمن اول کے جنس کے علاوہ سے جو ہے یہ تب اقالہ کرے تو یہ ثمن اول ہی سے جو ہے کہ عوض فسق ہوگا،
تو اسے 4 بورا گیہوں یا 4 بورا جو یا 4 بورا جو ہے چنا یا 4 تھن کپڑا وغیرہ نہیں ملے گا، بلکہ جو ہے جتنے میں خریدا بیچا تھا 4000 روپے، وہی 4000 روپے واپس کر دے گی۔ فرماتے ہیں کہ اور اگر اقالہ کیا ثمن اول کے جنس کے غیر سے، تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اقالہ کی صورت میں یہ ثمن اول کے مثل ہی پر فسق ہوگا اور وہ سامان دینا واجب نہیں ہوگا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ تو جو اس نے کہا کہ 4 بورا گیہوں مجھے دے دیجئے، میں آپ کو جو ہے یہ سامان فروخت کرتا ہوں، تو فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے 4 بورا گیہوں یا 4 بورا چنا وغیرہ جو نام لیا ہے، تو یہ تسمیہ لغو ہو جائے گا، اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اعتبار وہی ہے کہ جس چیز کے عوض خریدا ہے، اگر روپے کے عوض خریدا تو جتنے روپے کے عوض خریدا ہے اتنا روپیہ دلایا جائے گا۔ وہی ضرور تسمیت و لغون، اور تسمیہ لغو قرار دیا جائے گا۔ وَإِنْدَهُمَا بَيْعٌ، اور حضرات صاحبین کے نزدیک یہ بیع ہے، لما بینا جیسا کہ ہم نے بیان کیا۔ وَلَوْ وَلَدَتِ الْمَبِيعَةُ وَلَدًا، اگر فروخت کی ہوئی باندی، یا اس زمانے میں بکری لے لیں، بھینس لے لیں اور گھوڑی لے لیں، کوئی بھی جو ہے مؤنث، کہتے ہیں کہ اور اگر فروخت کی ہوئی باندی نے بچہ جنا، ثم تقائلا، پھر بائع اور مشتری نے اقالہ کیا، فالاقالۃ باطلۃ عندہ، تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اقالہ باطل ہے، کیوں؟ لأن الولد مانع من الفسق، کیونکہ جو اس کا بچہ ہے یہ فسق سے مانع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تو صرف باندی خریدا تھا اور باندی بیچا تھا، اب واپس لے رہا تو باندی کے ساتھ ساتھ بچہ بھی ہے، تو مبی میں یہ اضافہ ہے اور ذاتی منفصلہ ہے، تو اس لیے اقالہ نہیں، یہ فسق نہیں ہو سکتا۔ وَإِنْدَهُمَا يَكُونُ بَيْعًا، اور حضرات صاحبین کے نزدیک اگر جو ہے مبی کہ ہاں پیدائش ہو جائے، مبی بچہ جن دے، چاہے بکری ہو، بھینس ہو، باندی ہو، تو یہ بیع ہوگی۔ والاقالۃ قبل القبض فی المنقول وغیرہ فسق عند ابی حنیفہ۔ اشیاء 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک شے یہ ہوتی ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے، مثلا قلم ہے کہ جہاں چاہیں ہم رکھ دیں، جیب میں لگا لیں، زمین پر رکھ دیں، موبائل ہے کہ یہ ایک موبائل جہاں چاہیں رکھ دیں، اپنے سرہانے رکھ دیں، بستر پر رکھیں، میز پر رکھیں، جیب میں رکھیں، تو جو چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ تک منتقل ہونے کی صلاحیت رکھتی ہے اسے اشیاء منقولہ کہتے ہیں۔ اور وہ اشیاء جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتی، جو ناقابل انتقال ہیں، جیسے زمین، مکان، درخت۔ دیکھیے درخت جو ہے اشیاء غیر منقولہ ہے، لیکن جب اسے کاٹ دیا جائے تو اب درخت نہیں کہیں گے، لکڑی کہیں گے، تو لکڑی اشیاء منقولہ ہے۔ ایک باغ میں درخت کٹا رہتا، پھر اسے اٹھا کر کے ٹریکٹر پر رکھتے ہیں، ٹرک پر لاتے ہیں، پھر مارکیٹ لے جاتے ہیں، مارکیٹ سے اپنے گھر منتقل کرتے ہیں، تو ایک جگہ سے دوسری جگہ لکڑیاں منتقل ہوتی، تو جب تک درخت ہے یہ اشیاء غیر منقولہ، اور لکڑی ہے تو اشیاء منقولہ۔ تو اشیاء منقولہ کہ جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کی صلاحیت رکھتی ہو، اسی کو ہندی میں کہتے ہیں چل اچل سمپتی۔ چل کے معنی چلنے والی، تو اشیاء منقولہ کو کہتے ہیں چل، اور سمپتی کے معنی ہوتا ہے کہ جائیداد۔ تو اشیاء غیر منقولہ، تو اشیاء منقولہ چل سمپتی، اور اشیاء غیر منقولہ جو منتقل ہونے کے لائق نہیں، اس کو آچل۔ تو یہ نفی کے لیے آچل یعنی نہ چلنے والی جائیداد، جیسے مکان ہے اور زمین ہے، درخت وغیرہ ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ والاقالۃ قبل القبض فی المنقول او غیرہ، اشیاء منقولہ یا غیر منقولہ میں قبضہ کرنے سے پہلے اقالہ کرنا فسق ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی،
اور ایسے ہی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اشیاء منقولہ میں کیوں لتعذر البیع، کیونکہ بیع کے متاثر ہونے کی اور اشیاء منقولہ اور غیر منقولہ میں قبضہ سے پہلے اقالہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فسخ ہے، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی فسخ ہے، اور ایسے ہی حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اشیاء منقولہ میں بھی اقالہ قبضے سے پہلے فسخ ہے، کیونکہ یہ بیع متعذر ہے۔ اصل میں اشیاء غیر منقولہ میں بیع اسی وقت جائز ہے جب کہ جو ہے مشتری خرید کر کے اس پر قبضہ کر لے۔ خریدنے کے بعد ابھی مشتری نے قبضہ کیا ہی نہیں، بائع ہی کے پاس ہے، ابھی مشتری کو فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ تو جب ابھی مشتری کا قبضہ ہی نہیں ہوا، اشیاء غیر منقولہ ہیں وہ، اور پھر اقالہ کر رہے ہیں، تو اب یہاں بیع تو متعذر ہے۔ تو حضرت امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بھی بیع کے متاثر ہونے کی وجہ سے کیا فسخ مانتے ہیں۔ ہاں وفی الاقار، اقار میں اختلاف ہے۔ اقار کہتے ہیں کہ اشیاء غیر منقولہ سے زمین، باغ، مکان کی، اور اقار میں یعنی زمین وغیرہ میں یکون بیعا عندہ، حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر کسی نے زمین یا مکان یا باغ خریدا تو اگر جب یہ مشتری نے قبضہ نہیں کیا ہے تو تب بھی وہ فسخ کر سکتا ہے، اور یہ فسخ اقالہ کر سکتا ہے، اور یہ اقالہ ان کے نزدیک بیع ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نزدیک اشیاء غیر منقولہ میں جو ہے اشیاء غیر منقولہ پر جو ہے مشتری کا قبضہ شرط نہیں ہے۔ اگر مشتری نے خریدا اور ابھی قبضہ نہیں کیا ہے تو اس کو بیچ سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اشیاء اور اقار میں نے اشیاء غیر منقولہ میں قبضہ سے پہلے اگر اقالہ کریں تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ بیع ہے، امکان البیع، کیونکہ یہ بیع یہاں ممکن ہے۔ فإن بیع الاقار قبل القبض جائز عندہ، کیونکہ اقار یعنی جائیداد غیر منقولہ، زمین، مکان وغیرہ قبضہ کرنے سے پہلے ان کے نزدیک اس کی بیع جائز ہے، لیکن حضرات طرفین امام اعظم اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اشیاء خواہ منقولہ ہوں یا غیر منقولہ ہوں، مشتری کے قبضہ کرنے سے پہلے اقالہ کرنا یہ فسخ ہے۔ اب بیع میں کیا ہے کہ ثمن اور مبیع، بائع مبیع مشتری کے حوالے کرتا ہے، اور مشتری جو ہے ثمن بائع کے حوالے کرتا ہے۔ تو بیع نام کس کا ہے کہ ثمن اور مبیع کے مجموعے کا۔ تو اس کے گویا دو پہیے ہیں، ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، ایک کیا ہے مبیع، دوسرا کیا ہے ثمن۔ لیکن ان مبیع اور ثمن میں اصل کیا ہے؟ مبیع اور ثمن میں اصل ہے مبیع، کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے گھوڑا خریدنے جا رہے ہیں، اگر گھوڑا ہی نہ ہو تو بیع نہیں ہو سکتی۔ تو آپ کہیں گے کہ یہ اور اگر روپیہ نہ ہو تب بھی تو بیع نہیں ہو سکتی۔ ہم کہیں گے نہیں، ایسا نہیں ہے، گھوڑا نہ ہو تو بیع نہیں ہو سکتی، لیکن اگر ثمن نہ ہو تو بیع ہو سکتی ہے۔ مثلاً کہ آپ نے کہا کہ آپ کا گھوڑا میں نے خریدا اور 10ویں محرم کو انشاءاللہ میں اس کی قیمت ادا کر دوں گا، تو آپ نے گھوڑا خریدا ادھار، اور یہ پوری دنیا میں ادھار خرید و فروخت رائج ہیں، تجارت کی اصل تو ان کا دار و مدار ادھار ہی پر ہے، تو بغیر پیسے کے تو تجارت ہو جاتی ہے۔ تو بیع کے لیے مبیع کا ہونا ضروری ہے، ثمن کا ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ آپ نے ادھار خرید لیا۔ اور ہدایہ کے بالکل شروع ہی میں آپ نے پڑھا ہے کہ جب جو ہے عاقدین کے درمیان ایجاب و قبول ہو گیا تو بیع تام ہو گئی۔ تو ایجاب و قبول ہی سے بیع تام ہو جاتی ہے، اگرچہ ابھی مشتری نے ثمن ادا نہیں کیا ہے۔ تو ثمن کا ادا کرنا یہ اصل نہیں ہے۔ تو اب یہ فرماتے ہیں کہ مبیع اور ثمن، تو مبیع اگر ہلاک ہو جائے اور مبیع کی ہلاکت کے بعد اب مشتری یہ کہے کہ میں اقالہ کرنا چاہتا ہوں، تو اقالہ کس چیز کے کرے گا؟
جب مبی ہے ہی نہیں اور موجود ہی نہیں، ہلاک ہو گئی، تو اقالہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں اس کے برعکس کہ اگر مبی موجود ہے اور سمن جو ہے بائی نے خرچ کر دیا، کچھ سامان لے لیا، کھا پی لیا، برابر کر دیا، ہلاک ہو گیا، تو اقالہ ہو سکتا ہے کہ مبی جو ہے یہ واپس کر دے اور اس نے جتنے میں فروخت کیا تھا اتنا جو ہے کسی سے ادھار لے کر کے دے دے یا کہیں سے بھی حاصل کر لے۔ تو اصل جو ہے سمن نہیں ہے، اصل کیا ہے؟ اصل جو ہے سمن نہیں ہے، اصل ہے مبی۔ وَهِلَاكُ السَّمَنِ لَا يَمْنَعُ صِحَةَ الْإِقَالَةِ، اور سمن کا ہلاک ہونا یہ صحت اقالہ سے معنی نہیں۔ وَهِلَاكُ الْمَبِيِّ يَمْنَعُ عَنْهَا، اور مبی کا ہلاک ہونا یہ صحت اقالہ سے معنی ہے۔ وَلِأَنَّ رَفْعَ الْبَيْعِ يَسْتَدْعِي قِيَامَهُ، کیونکہ بے کا اٹھا دینا یہ کس کا چاہتا؟ یہ بے کے قائم ہونے کو چاہتا کہ پہلے بے ہو پھر بے اٹھا دی جائے، جیسے نکاح کی اور طلاق۔ طلاق کیا کہتے ہیں؟ رفع و قید نکاح، نکاح کی قید کو اٹھا دینے کا نام طلاق ہے۔ تو طلاق کے لیے نکاح ہونا ضروری ہے، اگر وہ عورت نکاح میں نہ ہو تو طلاق کیسے پڑے گی؟ تو ایسے ہی بے کے اٹھانا، بے کا اٹھا دینا، ختم کرنا، یہ کس کا مستلزم کہ پہلے بے موجود ہو، اور جب مبی کا مبی جو ہے ہلاک ہو گئی تو اب مبی جو ہے ہلاک موجود، بے موجود ہی نہیں، جب موجود نہیں تو کیسے جو ہے اس پہ اقالہ ہوگا؟ کہتے اس لیے کہ بے کا اٹھا دینا یہ چاہتا ہے بے کے قیام کو، اور وہ قائم بالمبی، اور بے جو ہے قائم ہوتی ہے مبی کے ساتھ۔ مبی موجود ہے تبھی بے کا وجود ہوگا، اور مبی نہیں تو بے کا وجود بھی نہیں ہوگا۔ تو اور یہ بے قائم ہے کس سے؟ مبی سے، اور دون السمن، سمن سے نہیں۔ وَإِنْ هَلَكَ بَعْضُ الْمَبِيِّ جَازَتِ الْإِقَالَةُ فِي الْبَاقِي، اور اگر مبی جو ہے ہلاک، اگر مبی کا کچھ حصہ ہلاک ہو گیا تو بقیہ میں اقالہ جائز ہے۔ مثلا کسی نے جو ہے 10 کلو آم خریدا، اب 5 کلو آم کھا گیا، بچوں کو کھلا دیا، اب 5 کلو باقی ہے۔ آم جن جن لوگوں نے کھایا ان کو دست آنا شروع ہو گیا، جنہوں نے کھایا سب کو ایک طرف سے دست آنا شروع ہو گیا۔ تو ڈاکٹر نے بتایا کہ اسی آم میں عیب ہے، زیادہ کاربوہائیڈریٹ سے پکا دیا ہے، گرمی آ گئی اس لیے دست آ رہا ہے۔ تو مشتری نے بائع سے کہا کہ جتنا آم باقی ہے واپس لے لو۔ وزن کیا گیا تو 5 کلو نکلا، تو یہ اقالہ صحیح ہے۔ تو مبی کا اگر کچھ حصہ ہلاک ہو جائے تو جو بقیہ حصہ ہے اس میں اقالہ صحیح۔ تو مثلا 20 روپے کلو لیا تھا تو 10 کلو کی قیمت ہو گئی 200 روپے، 5 کلو تو کھا گیا، تقسیم کر گیا، 5 کلو باقی ہے، تو 5 کلو یہ آم واپس کر دے، اور جو ہے اور بائع جو ہے اسے 100 روپے بھی واپس کر دے۔ فرماتے ہیں کہ سمن کا ہلاک ہو، وَإِنْ هَلَكَ بَعْضُ الْمَبِيِّ، اگر مبی کا بعض حصہ ہلاک ہو جائے تو جازت الإقالۃ فی الباقی، تو باقی حصے میں اقالہ جائز ہے۔ لقیام البیع فیہ، کیونکہ بقیہ حصے میں بے قائم ہے۔ وَإِنْ تَقَايَضَا تجوز الإقالۃ بعد ہلاک احدہما ولا تبطل بہلاک احدہما، اور اگر جو ہے عاقدین نے بے مقایسہ کیا ہو تو اقالہ جائز ہے ان دونوں میں سے ایک کے ہلاک ہونے کے بعد، اور ایک کے ہلاک ہونے سے اقالہ باطل نہیں ہوگا۔ وَلِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مَبِيٌّ، کیوں ان میں سے ہر ایک مبی ہے۔ فَكَانَ الْبَيْعُ بَاقِيًا، تو بے جو ہے باقی ہے۔ من وجہین، کیا مطلب ہوا کہ بے مقایسہ کہتے ہیں سامان کی بے سامان سے۔ مثلا ایک طرف گیہوں ہے دوسری طرف چنا ہے، زید نے بکر سے کہا کہ 10 کلو چنا لے لیجئے، 15 کلو گیہوں دے دیجئے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، ایجاب و قبول ہو گیا۔ تو اس نے 10 کلو چنا دیا، اس نے 15 کلو گیہوں دیا۔ تو جب جنس بدل جائے تو اس میں کمی بیشی برابری ہر طرح سے جائز ہے۔ اتفاق سے یہ کہ اس نے سارا جو ہے چنا ختم کر دیا، اب دوسرے فریق کے پاس صرف گیہوں باقی ہے،
تو ایک چیز جو ہے عادل عوضین ہلاک ہو گیا، ختم ہو گیا، اور ایک عوض باقی ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ تو اب یہ فرماتے ہیں کہ جب بے مقایسہ ہو، سامان کی بے سامان سے ہو، تو ہر ایک ثمن بھی رہتا ہے اور ہر ایک مبی بھی۔ تو ایسا نہیں کہ چنا سمن ہے اور گیہوں مبی ہے، یا گیہوں مبی ہے چنا سمن، دونوں سمن ہیں، دونوں مبی ہیں۔ تو جس کو آسانی ہو، ضرورت ہو، تو فرماتے ہیں یہ کہ اگر بے مقایسہ کیا ہو تو ہی ایک طرف، دونوں طرف سامان ہو، تو اگر ایک چیز ہلاک ہو جائے تو جو موجود ہے اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے سمن ہی ہے، اس لیے کہ وہ سمن بننے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے اور مبی بننے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو مبی اگر موجود ہے تو اقالہ ہو سکتا ہے، سمن اگرچہ ہلاک ہو جائے، لیکن اگر مبی ہلاک ہو جائے اور سمن موجود ہو تو اقالہ نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ اگر بعض مبی ہلاک ہو جائے تو بقیہ میں اقالہ جائز ہے، کہ اور بقیہ میں بے کے قائم ہونے کی وجہ سے، وَإِن تقاضا تثنیہ ہے، اور اگر جو ہے دونوں بائع مشتری نے بے اقاضا کیا، بے مقایضہ کیا، تو اقالہ جائز ہے ان میں سے ایک کے ہلاک ہونے کے بعد بھی۔ ولا تبطل بہلاک احدہما، ان دونوں میں سے ایک کے ہلاک سے بے باطل نہیں ہوگی، لأن کل واحد منہما مبیون، کیونکہ اس میں چنا اور گیہوں دونوں میں سے ہر ایک جو ہے یہ مبی ہے، اور فکان البیع باقی، جب مبی ہر ایک ہے تو بیع باقی ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔